یہ اعلان عظیم ہے. پوری کائنات میں انقلاب برپا کرنے کا یہ ایک اعلان ہے. اس طرح سے آ رہا ہے. مدثر، دسر، دال سے رے، تدثیر. خزاں کے موسم میں، اور آج کل تو موسم خزاں کا آ ہی گیا ہوا ہے، تمام سابقہ کہنا پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بالکل ٹھٹ رہ جاتی ہیں. دسر، میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل اتفاق سے خزاں کا موسم ہے، پرانے پتے سب جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بالکل برہنہ ہو جاتی ہیں، ٹھٹ کی ٹھٹ جسے کہتے ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد بہار کا آغاز ہوتا ہے. انہی شاخوں سے نئی نئی کونپلیں سرسبز پیدا ہوتی ہیں، اور اس صحن خزاں دیدہ کے اوپر ایک بہار نو جلوہ فرما ہوتی ہے. خزاں دیدہ درخت کے اوپر اس نئی قسم کی کونپلیں، شگوفے، رنگ برنگ، سرسبز و شاداب کا آنا جو ہے، اسے تدثیر کہتے ہیں. ایسا کرنے والے کو مدثر کہتے ہیں. دوسرے معنی میں جو وہ استعمال کرتے تھے عرب اس کو، پرندے اپنے پرانے گھونسلوں کے جو بوسیدہ تنکے ہوتے ہیں وہ ان کو جھاڑ دیتے ہیں. نئے تنکے، تازہ تنکے، مضبوط تنکے، ان سب کو لا کے نئے سرے سے اپنے گھونسلے اور نشیمن کو سنوارتے ہیں. اس طرح سے نشیمن کو از سر نو سنوارنے والے کو مدثر کہتے ہیں. اے کائنات کے چمن خزاں دیدہ پہ بہار نو لانے والے، اے نشیمن عالم کو از سر نو سنوارنے والے، قم. غور فرما لیا فریضہ کیا عائد کیا گیا ہے، مقصد کیا تھا اس باسط نبوی کا. ایک لفظ قم کے اندر یہ ساری سنوار. قم. کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے، اور میں اس کا اظہار بھی کیا کرتا ہوں، کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قدامت پرستی میں چلے آ رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اس سے ذرا بھی ہم نہیں ہٹ سکتے. قرآن کے مفاہیم کے لیے بھی نہیں ادھر سے ہم ہٹ سکتے. مغرب کی یہ دانشور جو غیر متعصب طور پر مطالعہ کرتے ہیں سیرت نبوی کا، قرآن کا، وہ ہمارے مقابل میں، ہمارے سے مراد ہماری قدامت پرستی کے مقابلے میں، وہ صحیح نقطے پر جلدی پہنچ جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے پاس یہ آتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے دانشور، ان کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی. وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ جو تم کہتے ہو یہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے اور کس نے کہا ہے، یہ نہیں کہتے. وہ پوچھتے صرف یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے جو کچھ کہتے ہو تم. بس جو اس مقام پہ آ گیا وہ آئے گا صحیح قرآن کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ یہ شجر خزاں دیدہ پہ بہار نو آنا، یہ مدثر ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ ترجمہ ہوا، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو. ان لوگوں نے اسے کیا سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے، قرآن کے انقلاب عظیم پہ جن کی نگاہ تھی، انہوں نے کیا سمجھا؟ شکریہ. علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں، چھٹا خطبہ ہے ان کے ہاں کا، اس کی ابتدا کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ایک بہت بڑا تہذیب کا مورخ زمانہ نزول بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نقشہ اس طرح سے کھینچتا ہے،
انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا تھا. میں نے اس کے بعد اس کی تحقیق کی تو وہ صاحب علم احباب کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ وہ ڈینیسن ہے جس نے اپنی کتاب ایموشن ایز دا بیسس آف سیویلائزیشن، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑا نامور مورخ ہے. آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اقبال جس کا اتنا بڑا اقتباس اپنے ہاں دیتا ہے، عجیب کتاب ہے، ایموشن ایز دا بیسس آف سیویلائزیشن بائی ڈینیسن. کہیں سے ملے تو دیکھیے گا. وہ یوں ابتدا کرتا ہے، ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منظر پیش کرتا ہے کہ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا. میں پھر عرض کروں کہ مدثر کے یہ معنی ذہن میں رکھیے اور پھر اسے سنیے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے. اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشیت جس کی تعمیر میں 4000 سال صرف ہوئے منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا. قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے، اس لیے اب ملوکیت کے پرانے طرق و انداز کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا. عیسائیت نے جن قواعد و ضوابط کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تشدد و افتراق اور بربادی اور ہلاکت کا موجب بن رہے تھے. غرضے کہ وقت وہ آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا. تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، اب لڑکھڑا رہا تھا. عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا. جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یک جاگ کھڑے تھے اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب. اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے. اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور قوانین مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا. یہ تھا نقشہ. تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت، اس کی یہ حالت ہو چکی تھی. اور یہ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا جبکہ اس کی دنیا کو اشد ضرورت تھی. یا ایھا المدثر، کارلائل کی ایک کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. وہ بھی جب دنیا کے قدیم ہیروز کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے صاحب. وہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے. وہ لکھتا ہے کہ عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی، نئی زندگی جو انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آئی تھی. عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا. ایک ایسی قوم جو ابتدائے آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی، ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی. وہ دیکھو، وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے. وہ حقیر قوم ایک عظیم الشان ملت میں تبدیل ہو گئی. ایک صدی کے اندر عرب ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی تک چھا گئے.
اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوکت اور درخشندگی اور تابندگی سے کرۂ ارض کے ایک حصے پر مسلط ہیں، اور یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے۔ یوں ہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا، اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتائج اور روح میں بالیدگی پیدا کرنے والی بن گئی۔ سنیے فرقہ اس کا، وہ عرب، یہ محمد، اور 100 سال کا عرصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آ گرے اور وہ ریت کا تودہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتش گیر مادہ میں تبدیل ہو کر اس طرح بھگ سے اڑ جائے کہ دلی سے غرناطہ تک اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے۔ نوع انسانی، کیا الفاظ، نوع انسانی خشک نیستاں کی طرح ایک شرارہ کے انتظار میں تھی۔ وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔ یا ایھا المدثر، کون سمجھا ہے اس مدثر کے معنی کو؟ یہ سمجھے ہیں اس مدثر کے معنی کو؟ کارلائل سمجھا ہے، ڈینیسن سمجھا ہے۔ اور یہ کیا عجیب اتفاق نہیں کہ جو بنیادی معنی تھے اس کے کہ وہ شاخ خزاندیدہ یا شجر خزاندیدہ پہ بہار نو آنا، وہ تشبیہ و تمثیل بھی وہی ہے جو ان مقالات کے اندر آپ کے سامنے آئی ہے صاحب۔ ہو سکتا ہے یہ بڑے بڑے فاضل تھے، انہوں نے اس کے بنیادی معنی بھی لیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ خود اپنے ہی تخلیقی ذہن سے اس نتیجے پہ، اور تشبیہ بھی ان کی یہی ہو، لیکن یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ قرآن نے جو لفظ انتخاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ انتخاب فرمایا اور قرآن میں دیا، وہ جو بنیادی مفہوم اس کا تھا، یہ لوگ اپنے طور پہ اگر پہنچے ہیں تو وہ اس تک پہنچ گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ذہن کو اگر اس بت کدے سے صاف کر دیا جائے تو خالی اس ذہن ہو کر بھی انسان جو سوچتا ہے وہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ تو یہ بت ہیں ہمارے سامنے جو ہمیں وہاں تک نہیں آنے دیتے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، قم، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قم عظیم چیز ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ جو قدیمی تراجم ہمارے سامنے ہے، وہ میں نے ایک محمود الحسن علیہ الرحمہ کا ہی نہیں دیا، کوئی بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے، اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھ، رائز انگریزی کا لفظ جو ہے وہ ایک انقلاب کے لیے، اٹھنے کے لیے وہ لفظ آ جاتا ہے۔ یہ قم وہی ہے، یہ ایک عظیم الشان انقلاب ہے جس کے لیے یہ آواز بلند کرنی تھی، جس کے لیے اٹھنا تھا۔ اٹھنے کا لفظ اس معنی میں بھی آ سکتا ہے، قم۔